جو بھی مجھے ابھی سن رہا ہے اپنے ذہن میں ڈال لو کہ جب رات زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب صبح ہونے والی ہے. جو سب سے اندھیری رات ہوتی ہے نا وہ صرف صبح ہونے سے پہلے ہوتی ہے. تو جو لوگ پریشان ہیں، پریشانیاں ہیں، یعنی مجھے تو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہے میرے کارکنوں کی، جو بیچارے اس گرمی کے اندر انہوں نے جیلوں کے اندر ان کو بھرا ہوا ہے. اور میں اپنے وکیلوں سے ہر روز ملتا ہوں، اپنے آئی ایل ایف کے وکیل جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو ملنے نہیں دیتے. تو اس کی مجھے بڑی تکلیف ہے. پھر اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ہماری عورتیں پکڑی ہوئی ہیں، یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ تھی ان کو کئیوں کو پکڑ لیا ہے. یعنی صرف ان کا قصور تھا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا، ان کو پکڑ لیا. سپورٹرز کو پکڑ لیا. ان لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے صرف پلے کارڈ پکڑے ہوئے تھے کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ، ان کو پکڑ لیا. تو اس طرح کی اندھیری رات تو میں نے دیکھی کبھی نہیں ہے. میں نے تو مارشل لاز دیکھے ہوئے ہیں، میں نے تو جنرل مشرف کا مارشل لا دیکھا ہے، وہ تو لبرل تھا اس کے مقابلے میں. میں تو جیل میں بھی گیا تھا اس ٹائم میں. دیکھیں پلیز ایک میری بات سنیں. جب آپ کو ہم تقریباً آپ 25 کروڑ لوگ ہو گئے میرے خیال میں، جو لیٹسٹ سینسس آئی ہے 25 کروڑ ہو گئے، 30 کروڑ ہو گئے، مجھے پوری طرح آئیڈیا نہیں، 25 کروڑ ہو گئے. 25 کروڑ لوگ بھیڑ بکریاں بن کے نہیں رہ سکتے. 25 کروڑ بہت لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ جو خوف پھیلا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا جی، وہ گھروں میں گھس گئے، اور یہ بڑے یعنی پھر سے میں کہتا ہوں میری زندگی میں اتنا میں نے نہیں سمجھا تھا کہ کوئی بھی ہمارے طاقت میں بیٹھے ہوئے اتنے نیچے گر سکتے ہیں، کہ اپنے لوگوں سے جو کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا. تو اس کا مقصد یہ کیا ہے کہ لوگ سہم جائیں، ڈر جائیں. فیملیز ہوتی ہیں گھروں میں ڈرتے ہیں کہ جی میری بیوی بچے ہیں، ان کا کیا بنے گا. لیکن یہی انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہر انسان کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے، اس کے کیریکٹر کا ٹیسٹ مشکل وقت میں ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو آزماؤں گا. اللہ ٹیسٹ کرے گا آپ کے ایمان کو، اور بار بار ٹیسٹ کرے گا. یہ جو مشکلیں بھیجتا ہے اللہ، یہ انسان کو آزمانے کے لیے بھیجتا ہے. کیونکہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے قرآن کے اندر کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت میرے ہاتھ میں ہے، اور رزق میرے ہاتھ میں ہے، یہ تین چیزیں جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہے، تو اس نے اصل میں آپ سب کو آزاد کر دیا. کیونکہ ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے، اب گھروں میں گھس جائیں گے جی. بشرا بیگم اکیلی گھر میں، 2 دفعہ انہوں نے میرے گھر پہ اٹیک کیا جب میں یہاں نہیں تھا، وہ اکیلی تھی. تو یہی تھا نا کہ جی دیکھیں کتنا برا، ایک پردہ دار عورت وہ گھر میں بیٹھی ہوئی، اور یہ پولیس نے دھاوا بولا وہ چاروں طرف. لیکن میرا یہ ایمان ہے، اور بشرا بیگم کا بھی یہ ایمان ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے. ہماری کوئی عزت میں کمی نہیں لا سکتا. انہوں نے اپنی طرف سے ذلیل کرنے کے لیے کیا، کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا. پھر یہ جو ہم ڈرتے ہیں، آخر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ مر جاؤں گا میں. سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے، کیونکہ ان کے راستے میں تو صرف عمران خان کھڑا ہوا ہے اس وقت. 2 دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں. تو دیکھیں اگر مجھے خوف نہیں ہے، کیونکہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے میں اس دنیا میں ہوں. اس لیے میں ایک آزاد انسان ہوں. میں اپنی قوم کو بھی میسج دیتا ہوں کہ کبھی بھی یاد رکھیں غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی، غلاموں کی کوئی ڈیسٹینی نہیں ہوتی. غلاموں کی زندگی میں صرف ذلت ہوتی ہے. تو آزاد اپنے آپ کو کریں ان چیزوں سے. یہ جو خوف پھیلائے جا رہے ہیں کچھ نہیں کر سکتا آپ کا. یہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے، یہ کر ہی نہیں سکتے. پاکستان میں اتنے جیل ہی نہیں ہیں، ہمارے باغ ہی جیل بھر چکے ہیں، ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. یہ زیادہ دیر کر سکتے ہی نہیں ہیں. لیکن ہم ایک دفعہ ایک خوف میں آ کے ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تو اس کے بعد اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہ اپنے ذہن میں ڈال لینا. ایسے ہے
आइन मुल्क के कानून तय करता है कि मुल्क के चलना कैसे है। आइन 1970 में सारी 1973 में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठ के पाकिस्तान का आइन बनाया। अब वो आइन जब आपका टूटता है उससे फिर क्या होता है? जो ताकतवर है फिर वो जो करना चाहता है करता है, क्योंकि नजरिया जरूरत हुई, आइन टूट गया। जब भी नजरिया जरूरत आती है तो ताकतवर अपना फैसला बनवा लेता है। जब भी नजरिया जरूरत होती है तो इसका मतलब कि जो ताकतवर है वो फैसला करता है कि कौन से आइन की शेख उसने माननी है और कौन सी नहीं माननी। तो इस वक्त जो ताकतवर है, ये जो सारी गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट मिलकर चला रहा है मुल्क को, इन्होंने फैसला कर दिया है कि अभी इलेक्शंस नहीं करवाने, क्योंकि अगर अभी इलेक्शंस होंगे तो पीटीआई जीत जाएगी। लिहाजा पीटीआई को बाहर करने के लिए इलेक्शंस ही ना करवाओ, उसमें आइन टूटता है, आइन टूट जाए। तो इस वक्त तो ये सिचुएशन बना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सारा जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो तबाह होता जा रहा है। अदालतें फैसला करती हैं, जिस तरह मैंने कहा शीरीन को 2 दफा अदालत ने कहा कि इसको रिहा करो, बेल देती हैं, वो फिर पकड़ लेते हैं उसको। हमारे कारकुन वो रिहा होते हैं, बेल मिलती है, उनको फिर पकड़ लेते हैं और किसी और केस के अंदर डाल देते हैं। जब अदालत कहती है कि इमरान रियाज को हमारे सामने लेके आओ, वो लेके नहीं आते उसको। वो बेचारे और लोगों के माँ बाप जा रहे हैं, कईयों को पकड़ा, कोई वैसे ही पकड़ लिया, वो जाते हैं। तो जब आपके अदालतों के फैसले नहीं माने जाते, इसका मतलब कि यहाँ अदालतें, कानून तो कमजोर को चाहिए होता है, ताकतवर तो उसको तो कानून नहीं चाहिए होता, वो तो वैसी ताकत होता है। तो कानून तो चाहिए होता है कमजोर को, जिसको कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड। अब ये क्यों हमारे लोग जाते हैं मगरब, आप सारे इंग्लैंड बैठे हुए हैं, आप अमेरिका बैठे हैं, यूरोप बैठे हैं, वहां क्यों जाते हैं? वहां कोई पैसे तो नहीं बांटता, हाँ तालीम के लिए कहीं जाते हैं, लेकिन नौकरियों के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि उन मुल्कों के अंदर अगर आप अपने टैक्स दें और आप कानून के ऊपर चले, आप आजाद हो जाते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आपके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, वो माशरा आपको पूरी तरह हिफाजत करता है आपके राइट्स की। तो कोई इस तरह नहीं होता कि रात को आपके कमरे में, घरों में घुस के तो आपकी चीजें तोड़ के चला जाए, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई ऐसी चीजें वहां नहीं होती। इसलिए वो माशरे ऊपर चले जाते हैं, आजाद माशरे हैं। फ्रांस के अंदर पेट्रोल बॉम्ब मार रहे हैं डेमोन्स्ट्रेट, सीधी पुलिस के ऊपर पेट्रोल बॉम्ब मार रहे हैं, एक गोली चली है, या 25 लोगों को डायरेक्ट गोलियां मार के शहीद कर दिया, कितने और 100 लोगों को गोलियां लगी हैं। इंक्वायरी तक नहीं हुई अभी तक। मुल्क के शहरी पुरअमन एहतजाज करते हुए शहीद किए गए हैं, इंक्वायरी तक नहीं हुई अभी तक। और सिर्फ एक ही है जी, कोर कमांडर घर जला दिया, उसके ऊपर भी इंक्वायरी नहीं हुई। सीसीटीवी कैमरास वहां लगे होंगे, जरा देखिए तो सही कि किसने जलाया था घर, किसने भी दरवाजा खोला तो पहले से शीशे टूटे हुए थे, कौन था बीच में? ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है, और सिर्फ कॉन्स्पिरेसी उसकी आड़ लेके तो ये जो क्रैकडाउन हुआ है इस वक्त। 1 लाख रुपए कर्जा लेना है। शाह जफर अगर वो लड़के मर जाता अंग्रेजों से तो उसका बड़ा नाम होना था, लेकिन उसने उनकी गुलामी कबूल कर ली, और जो उससे एंड में हुआ, उसके बेटों का सामने अंग्रेजों ने सब एक एक बेटे को उनके सामने कत्ल किया। फिर रंगून में जाके वो और अपनी बीवी के साथ बाकी जिंदगी गुजारी, तो उससे तो मौत बेहतर थी। तो हम टीपू सुल्तान को क्यों याद रखते हैं? क्यों? उसको मौका था कि वो जब चारों तरफ से घिर गया था, वो जा सकता था, वो भी अपनी जान बचा के निकल सकता था, लेकिन इसलिए हम याद करते हैं उसको कि उसने कहा कि उसका बड़ा गीत, शेर का एक दिन से गीदड़ के 1000 दिन से ज्यादा बेहतर है। तो वो आज तक हम उसे क्यों याद करते हैं? क्योंकि और सबसे आखिर में चीज ये है कि आजादी के ऊपर अल्लाह ने कितना जोर दिया। जो अपनी आजादी की जंग लड़ते अल्लाह ने शहीद का रुतबा दिया है। शहीद का रुतबा पैगंबरों के बाद है हमारे दीन में, इतना बड़ा उसका रुतबा है। सो इसके लिए क्यों अल्लाह ने इतनी हमें आजादी के ऊपर क्यों इतना जोर दिया? और ला इलाहा इल्लल्लाह ये क्यों है इतना? इसलिए कि इंसान
بڑا انسان بن ہی نہیں سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ آزاد نہ ہو۔ جی جبران جی بہت بہت شکریہ۔ میں ذرا دو چھوٹے کامنٹس کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو کبھی بات کی۔ دیکھیں میری نظر میں غلامی کی زندگی سے موت بہتر ہے، اور میں کیونکہ پہلی جنریشن پاکستان آزاد تھا، میرے ماں باپ غلام ہندوستان تھے، کیسے انگریز کے لیے ایک قانون ہوتا تھا، باقی یعنی جو ہم یہاں کے باشندے تھے، ہم ایک مینٹلی طور پہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم کمزور ہو، تم ان سے کم ہو، احساس کمتری ڈالا گیا تھا۔ تو وہ ان کہانیوں سے میں بڑا ہوا تھا، اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ جو غلامی کی زندگی ہے وہ انسان کا جو پورا پوٹینشیل ہے اس پہ کبھی وہ اوپر آ ہی نہیں، اس کی پرواز اوپر ہی نہیں ہو سکتی۔ علامہ اقبال وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے، انہوں نے کس طرح لا الہ الا اللہ کو اور جو ہمارے دین کو کیسے انہوں نے جوڑا اس کے ساتھ کہ جو شاہین ہے وہ اس کی پرواز اوپر جاتی تب ہے جب وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ تو میں جب بڑا ان کو اللہ پہ اتنا ایمان ہے، اس کو کوئی انفیز رہتی ہے وہ تو، بلکہ میں کئی دفعہ اس کے لیے زیادہ فکر کرتا ہوں۔ لیکن دیکھیں آخری چیز بول جی جی میرے ہسبینڈ انڈیا سے ہے، اینڈ آئی تھنک ہی کیپس ٹیلنگ می دیٹ ہی از ان لو وتھ لائک ہی لائکس یو ایز اے اسپورٹس مین، بٹ ہی کیپس سیئنگ کہ عمران خان ہمیں دے دو۔ میں نے کہا تھا عمران خان تو نہیں ملنے والا، یارڈ سے لگی ہوئی ہے، باقی شریف زرداری لے جاؤ جتنوں کو لے کے جانا ہے، بٹ دے وانٹ یو، وی آر ناٹ گیونگ یو، سو یو نیدر یورسیلف اور دس کنٹری از واٹ چلانے۔ ہاں دیکھو ہم اپنے ہسبینڈ کو کہہ دو، اب دیکھو اپنے ہسبینڈ کو میری طرف سے کہہ دو، اسے کہو ہم اپنے دشمنوں کو بھی نواز شریف اور عزرداری نہیں دے سکتے، ہم ان کے اوپر بھی اتنا ظلم نہیں کروا سکتے۔ کچھ دینا ہی نہیں چاہتے، بٹ میرے ادھر ایک اسپینش کولیگ ہے، ایک افغانی اور ایک انڈین اور ایک انگلش ہے۔ I'm at my workplace. They're sending their very best to you. Thank you. Pakistan, our best act is here and now. Please embrace this moment. We're not getting another one. And with that, I'll beg everybody's leave. Thank you so much for giving me a chance to speak. God bless. Allah Hafiz. ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے پاورز کو جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس طرح گرتے نہیں دیکھا۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں خواتین کو ایسے ٹریٹ کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ پروٹیسٹ کر رہی ہیں عورتیں، پرامن پروٹیسٹ کر رہی ہیں، جس طرح انہوں نے بالوں سے پکڑ کے ان کو گاڑیوں میں ڈالا، جو دھکے مارا، جو کیا، یعنی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ آ گیا ہے، یہ کوئی عجیب سا ذہن آ گیا پاکستان میں کہ اس نے فیصلہ کیا کہ ڈنڈے کے زور سے اس نے سارے ملک کو بھیڑ بکریوں کی طرح سیدھا کر دینا۔ یعنی جو میں کہانیاں سن رہا ہوں عورتوں کو جو بھی آپ نے بات کی، تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے مشکل، عورتوں کے لیے خاص طور پہ کہ جو عورتوں نے سفر کر رہی ہیں اس وقت، میرے لیے سب سے تکلیف دہ ہے کہ ان کے اوپر وہ، یعنی پہلی دفعہ عورتیں نے اتنی تعداد میں پولیٹکس میں شرکت کی ہے، پہلی دفعہ ہماری خواتین نے اس حصہ بنی ہے اس موومنٹ کا کہ اپنے آپ کو آزاد، حقیقی آزادی، پھر میں کوالیفائی کر دوں، حقیقی آزادی کا مطلب ہوتا ہے انصاف، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرتا ہے ایک ملک کا نظام، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دیا جاتا ہے، وہ لوگ پھر آزاد ہو جاتے ہیں، وہ پھر ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے۔ کوئی ملک آج تک ترقی نہیں کر سکتا جس کے اندر رول آف لا نہیں ہوتا۔ تو سب کے لیے ایک چیز سن لیں، رول آف لا انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 129 ہے، 140 میں سے 129 ہے ہم کیسے اوپر جا سکتے ہیں؟ ہم کیسے پروگریس کر سکتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کیسے آ سکتی ہے؟ خوشحالی ملک میں کیسے آ سکتی ہے؟ جبکہ آپ کے ملک میں، ہمارے ملک میں جب قانون کی
حکمرانی نہیں ہے. جب طاقت کی حکمرانی ہے, طاقتور قانون سے اوپر چلا جائے, چوری کرے تو NRO لے جائے, کمزور بیچارے اس کے بنیادی حقوق نہ ہو, جس طرح عورتوں کا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, the right to protest. آپ ایک پرامن مظاہرہ, چاہے وہ GHQ کے سامنے ہو, چاہے جدھر مرضی ہو, کنٹونمنٹ میں ہو, یہ آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے. اس میں کوئی جرم نہیں ہے. جرم ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے جو کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے, وہ جرم ہے. جرم ہے آپ جلاؤ گھراؤ کریں, وہ جرم ہے. جو ریڈیو پاکستان جلا دیا پشاور میں, جنہوں نے بھی جلایا, یہ جرم ہے. لیکن پرامن احتجاج جرم نہیں ہے. تو انہوں نے بدقسمتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آرسن ہوئی ہے, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, یہ بالکل, اب میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, جرمنی میں 1933 میں ہٹلر نے جو پارلیمنٹ کو آگ لگی تھی, اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ساری اپوزیشن جو کمیونسٹ تھی اس کو ختم کر دیا. یہ بالکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. پرامن عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. کون سی نکلی ہوئی ہیں احتجاج پہ, تو وہ انتشار تو ہو ہی نہیں سکتا. عورتوں کے ساتھ بھی کوئی انتشار کرتا ہے. آپ نے دیکھا پاکستان میں بڑے بڑے نامور کرمنلز اوپر بیٹھ گئے ہیں, فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں. قانون یعنی جب آپ کو بیسک آپ کو پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس وقت, جو مرضی جو یہ اسٹیٹ چاہے جو مرضی کر لے. تو یہ بڑا ایک ایسا وقت ہے جو, اور جمہوریت ہماری خطرے میں. یعنی ہمارا سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈیفائی کر رہی ہے, آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. تو اس ٹائم پہ جو خوشائن چیز کیا ہے کہ پاکستان میں باشعور پبلک تیار ہو گئی ہے. یہ سب سے بڑا یہ یاد رکھنا کہ فیوچر پاکستان کی ہے کہ ہم ایک قوم بن جائے, کہ ایک سارے ملک کی جو صوبائیت بیچ میں سے نکل جائے کہ جی میں فلانا صوبے کو میں یہ, یا میں برادری سسٹم نکل جائے. یہ جو ہم جکڑے ہوئے تھے پرانے سسٹم میں, ایک قوم بن جائے. اور جو یوتھ ہے وہ بناتی ہے قوم. اس وقت جو ہماری یوتھ ہے, اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر ایک ایسی اویئرنس آ گئی ہے, ایسا شعور آ گیا, اور ان کے وہ سمجھ گئے ہیں ایشوز, بلکہ یوتھ سے نیچے بچوں تک پہنچ چکے ہیں. اور ٹک ٹاک کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ویژول ہے, اس میں پڑھنا نہیں پڑتا, یعنی بچے ویژولز کے اوپر زیادہ جاتے ہیں. تو وہ جو جس طرح یہ پھیلتا جا رہا ہے یہ جو شعور, یہ اصل میں اللہ نے سب سے بڑا کرم کیا اس ملک کے اوپر. کیونکہ ایک قوم کے اندر جب شعور نہیں نہ ہوتا تو اس میں اور بھیڑ بکریوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے, جو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جس طرح برطانیہ کے اندر, ایک منٹ سنو, لاسٹ چیز, برطانیہ میں جب انہوں نے عراق وار میں گئے تو 20 لاکھ لوگ نکلے باہر کہنے کے لیے کہ ناانصافی ہو رہی ہے عراق کے لوگوں کے ساتھ. یہ ہوتا ہے زندہ قوم. جی جبران, جتنے بھی آپ سن رہے ہیں میری بات یاد رکھیں, یہ جو مرضی کر رہے ہیں میچ ہار چکے ہیں, یہ میچ جیت ہی نہیں سکتے. یہ جو مرضی کریں کہ جی شاید ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اگلا چینج سپٹمبر بعد آ جائے گا تو وہ جتا دے گا ان کو. یہ جو بھی دیکھیں, ایک پلیز یاد رکھیں, جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے, وہ انگریزی میں وہ جو فیمس فریز ہے when an idea whose time comes, کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. اس وقت پاکستان لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں, اور فیصلہ ادھر ہی نہیں کر بیٹھے, وہ ہنزا سے لے کے خیبر سے لے کے آپ کراچی بلوچستان کہیں چلے جائیں لوگ فیصلہ کر بیٹھے. یہ جب بھی الیکشن ہونا ہے انہوں نے اڑ جانا ہے, جو مرضی حربہ استعمال کر لیں. اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں, اور اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ یہ جو ڈیسپریشن کے اندر پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کرے. کتنے لوگ کرش کر لیں گے؟ 10,000 جیلوں میں ڈال دیے, 10,000 اور ڈال دیں گے, وہ اور ڈال دیں گے نا, مجھے جیل میں ڈال دیں گے. اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ نہیں فرق پڑے گا, کیونکہ پارٹی کا جب تک ووٹ بینک ہے, اب جو مرضی کر لیں وہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. جب الیکشن ہو گیا, ابھی چپ کر کے بھی جو لوگ سہمے ہوئے بیٹھے ہیں, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جو آج ان کے ساتھ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آج ہم فکر نہ کریں آپ کے ساتھ ہیں,
اور سارے ان کو خوش بھی کر رہے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. جیسے مر جاؤ, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے, کیونکہ غلام کی کوئی زندگی نہیں ہے, ذلت ہے صرف اس کی زندگی میں. سو دیکھیں, میری کبھی نہ پاکستانی فوج سے لڑائی تب تھی نہ اب ہے. میری باجوہ سے آپ یقین کریں اختلاف ہوئے, کیونکہ میں اکاؤنٹیبلٹی چاہتا تھا, وہ نہیں چاہتا تھا, وہ انڈرسٹینڈنگ کر بیٹھا تھا اندر سیکرٹلی. وہ جب ایکسٹینشن کے بعد اس نے انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی ان کے ساتھ, نون لیگ اور یہ سب کے ساتھ, زرداری وغیرہ کے ساتھ, تو اس نے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ڈراپ کر دیا. میری سارا وقت اس سے جو تھی, میں کہتا تھا کہ جب تک رول آف لا نہیں آئے گا ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور رول آف لا تب آتا ہے جب طاقتور کو آپ قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سارے قانون کے اوپر تھے. میرا تو اختلاف ہے کہ, اور وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا, لیکن میرا پھر بھی اس کے ساتھ کام کرتا رہا. آخر تک میں اس کے ساتھ کام کرنے کی پوری کوشش کی, جب مجھے پتا بھی تھا کہ مجھے انڈرمائن کر رہا ہے. کیونکہ میں نے ہمیشہ سمجھا کہ آپ ایک ملک میں کبھی بھی, آپ اگر اپنی فوج کو کمزور کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں. ابھی بھی جو یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی وہ باہر آ رہا ہے کہ جی عمران کا اور آرمی چیف کا کیا, میرا اس سے کیا اختلاف ہے؟ میں یعنی کیا وہ پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے یا میں آرمی چیف بننا چاہتا ہوں, میرا اس سے کیا اختلاف ہے؟ میں تو کیا چاہتا ہوں الیکشن کروائے تاکہ ملک اس دلدل سے نکلے. لیکن اپیرنٹلی ادھر سے جو میں سوشل میڈیا پہ چیزیں سن رہا ہوں کہ وہاں سے بہت بڑا اختلاف ہے, وہاں سے کوئی پتہ نہیں کہ میرے اگینسٹ کوئی چیز ہے, وہ بتا سکتا ہے, میں تو نہیں بتا سکتا, اس کو پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے. لیکن اپنی طرف سے میں یہ کہوں کہ میں جب بھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں, میں بالکل اس طرح کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچوں کو اصلاح کرنے کے لیے تنقید کرتا ہوں. کبھی میری بددیانت داری نہیں ہوتی, کیونکہ میں نے ملک سے باہر نہیں رہنا, میرے اربوں ڈالر باہر نہیں پڑے تاکہ میں میمو گیٹ جا کے کہوں کہ جی جس طرح وہ زرداری نے حقانی نے سے کروایا تھا, یا یہ جا کے ہندوستان کو چگلیاں لگاؤں اپنی فوج کی جو نواز شریف کر رہا تھا نریندر مودی کے ساتھ. میں نے تو یہی رہنا ہے. اس لیے ہم اپنی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ڈیفنس ہو, ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو. اس انہوں نے میرے اوپر کیا بنایا کہ جناب میں نے وہ جو حالانکہ مجھے ذاتی طور پہ فائدہ ہوا ہے, مجھے ذاتی طور پہ کیسے فائدہ ہوا ہے؟ وہ جو $190 ملین ہے وہ آج پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. اگر وہ سمجھتی ہے نیب کے بولا, یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک بات میں نہیں آیا, وہ دوسری طرف آج آپ جا کے ریٹ کر دیں, آپ نیب ریٹ کر دیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دوسری بات میں لے آئے. وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا. اور مجھے اس سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ اور دوسری طرف کہ القادر یونیورسٹی سے مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ القادر کے سارے اکاؤنٹس آپ کے پاس پڑے ہیں, مجھے کیسے فائدہ ہوا ہے؟ نہ میں کچھ سیلری لیتا ہوں نہ کچھ لیتا ہوں, مجھے کدھر سے فائدہ ہوا ہے؟ یہ ایسا ہے کہ شوکت خانم سے مجھے فائدہ ہوا ہے یا میں نمل یونیورسٹی سے فائدہ ہوا ہے. میں ٹرسٹی ہوں. ٹرسٹی نہ کوئی سیلری ڈرا کرتا ہے نہ اس کا مداخلت ہوتی ہے, وہ ایگزیکٹو بورڈ چلاتا ہے. یہ ہے کیس جس میں مجھے انہوں نے وہاں سے اغوا کر کے رینجرز نے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے تھے. یہ ہے وہ کیس کہ نہ مجھے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے, نہ وہ ثابت کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیبنٹ میں فیصلہ ہوا آپ کو پتہ نہیں. یہ سمجھ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جب کل پکڑے اور انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہیں, یہ میں نیب کی انویسٹیگیشن جوائن کر رہا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ کیس. جی ہونے والی ہے کیونکہ دیکھیں جو ہماری عدلیہ ہے نا, ہماری ایک عدلیہ کی تاریخ ہے. ایک جسٹس منیر کے فیصلے نے ہمیں غلط راستے پہ لگا دیا, نظریہ ضرورت پہ. پھر سے میں بتا دوں کہ نظریہ ضرورت کا مطلب کہ طاقت کی حکمرانی, یعنی قانون کی حکمرانی نہیں, طاقت کی حکمرانی. تو وہ نظریہ ضرورت ہمیں اور طرف لے گیا. حالانکہ جسٹس منیر بڑا قابل آدمی تھا, لیکن ساری تاریخ نے پھر اس کو کہا کہ اس نے ہماری جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی اور طاقتور کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جبکہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا. تو ادھر سے ہم غلط راستے پر, بار بار پھر ہماری عدلیہ نے طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو کے تو ہمارے ملک کی جو رول آف لا اور جمہوریت کو چلنے نہیں دیا.
لیکن ہوا کیا کہ 2007 کے اندر ایک لائرز موومنٹ شروع ہوئی جس میں بھی جیل میں گیا. وہ کیا تھی؟ وہ پہلی دفعہ قوم اور وکیل سب سے پہلے آگے اور سب مل کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم اس ملک میں ایک آزاد عدلیہ چاہتے ہیں. آزاد عدلیہ کی موومنٹ ہوئی، عدلیہ آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہو گئی. اس نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دیے. اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو شریف مافیا ہے، انہوں نے پوری کوشش کیا عدلیہ کو تقسیم کرنے کی. انہوں نے ہی جب جسٹس سجاد علی شاہ کا جو کیس تھا 97 میں، انہوں نے اس کو، کیونکہ وہ آزاد چیف جسٹس تھا، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروایا اور پھر عدلیہ کو تقسیم کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو انہوں نے ہٹا دیا. اب یہ پھر کوشش ان کی تھی کہ عدلیہ کو اب تقسیم کرے. اب ساری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. میرا اب سن لے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سپریم کورٹ کھڑا ہو جائے گا. کیوں کھڑا ہو جائے گا؟ کیونکہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک آزاد دکھا دیا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم بننا شروع ہو گیا. اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں ملٹری کورٹس یا یہ جو بھی آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل سیولینز کا، اور یہ جو سارے فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے ہیں، یہ جو جیلوں میں ایک دفعہ بیل ملتی ہے اور عدالت بیل دیتی ہے، اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں. عدالت کہتی ہے اس آدمی کو پروڈیوس کرو، عمران ریاض کو وہ پروڈیوس نہیں کرتے. تو یہ اوپن جو ڈیفائنس ہو رہی ہے، میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ سٹینڈ لے گی. یہ میرا ایمان ہے کہ ہمیں بچائے گا پاکستان کا سپریم کورٹ. وہ جو تقسیم ہوئے ہیں، دونوں طرف بڑے زبردست ججز ہیں. میں یہ بھی آپ کو کہتا ہوں، تکڑے ججز ہیں پاکستان کے. میرے خیال میں کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس طرح کے ججز ہونے میں دونوں طرف. میرے خیال میں وہ یہ تباہی اس ملک کی نہیں ہونے دیں گے، وہ سٹینڈ لے لیں گے. ان کے لیے پاور سب کچھ ہے، اس میں پیسہ ہے، اس میں پیسہ بچانا ہے، بن رہا ہے، بچ رہا ہے، اقتدار ہے. تو اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ ایک آدمی راستے میں اس کو ہٹا دو. لیکن اللہ نے مجھے دوسری دفعہ بچایا جوڈیشل کمپلیکس میں. پورا ٹریپ تھا، یعنی اس میں بچنا اتنا مشکل تھا کہ میں جب جیسے مجھے پتا چلا میں ٹریپ پہ جا رہا ہوں، تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا اور پھر میں نے اللہ سے پوچھا کہ میں نے کہا اللہ اس میں سے تو مجھے کیسے بچائے گا، کیونکہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کیسے بچنا ہے. لیکن اس نے بچا دیا. تو دیکھیں اللہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہمارا یہ یقین ہے کہ آپ اس میں ڈر اپنے اندر سے نکال دے، اور اگر اس کا ٹائم ہے لے جانے کا تو پھر کوئی روک نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ، ہمارا اللہ میں ایمان ہے، میرا ہے، اس میں کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس لیے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، کیونکہ قرآن ہی کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے. یہ بھی خوف ہے نا مرنے کا، اپنے خوف دور کریں. اور جب آپ جتنے، آپ سب کو میرا آخری ایڈوائز ہے، کیونکہ میں نے کافی دیر ہو گئی، دیکھیے میرا آخری آپ کو ایڈوائز ہے، اگر آپ نے زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے، سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. جب تک آپ اپنے خوف کے قابو نہیں پاتے، آپ کوئی بڑا کام نہیں کرتے. کیونکہ جو ڈر ہے نا، یہ روکتا ہے انسان کو بڑے کاموں سے. سارا وقت آپ کو اچھا جی میں نے اگر یہ کیا تو میری کوئی بزنس یہ کی تو میرا نقصان نہ ہو جائے، وہ نقصان کے ڈر سے نہیں کرتا. یہ نہ ہو تو میں ذلیل نہ ہو جاؤں میں اس سے. سو یہ روکتا ہے انسان کو. میں کرکٹ جب کھیلتا تھا، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ کرکٹرز بڑے کرکٹر بن نہیں سکے. بیٹسمین گیند لگنے سے ڈرتا تھا، وہ تیز بولر سے ڈرتا تھا، بولر مار کھانے سے ڈرتا تھا، مار پڑتی تھی وہ بےچارے ہاتھ پیر کھوٹ جاتے تھے. کئی کراؤڈ پریشر سے ڈرتے تھے. جب گراؤنڈ میں گھسو تو 60-70 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں میچ، وہ پریشر میں آ کے ڈر جاتے تھے کہ میں فیل نہ ہو جاؤں. تو جو خوف ہے نا، یاد رکھنا، اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا ہے، اپنی ڈریمز چیز کرتی ہے، اپنی خواب کے پیچھے جانا ہے، سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں. یہ کتنا بڑا چینج آیا ہوگا کہ وہی لوگ جن کی حیثیت کچھ نہیں تھی ایک دم دنیا کے لیڈرز بن گئے. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ ہے ایمان کی قوت. یہ لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا، ان کے خوف ختم ہو گئے.
وہ جو اقبال کا شاہین کی پرواز ہوتی اوپر ہے جب وہ خوف کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، لالچ کی زنجیریں توڑ دیتا ہے، جو میں بہت بڑا بت ہے ایگو کا، اس کی زنجیر توڑ دیتا ہے، انسان آزاد ہو جاتا ہے. اور جب آزاد انسان ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا ہے. اور انہوں نے یہ جو اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو، تو وہ سیکھیں تو صحیح ان کی زندگی سے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو ٹرانسفارم کر کے ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا. اور یہی میں پاکستانیوں کو بتاتا ہوں کہ ہم وہ ملک بنے تھے جو ہمارا آئیڈیل تھا مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست. یہ ہمارا آبجیکٹیو ریزولوشن ہے، یہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے پاکستان کا مقصد بنایا تھا کہ ہم کیوں بنے. تو ہم وہ جس ریاست کے اوپر جو ہم فالو کر رہے ہیں اس سے ہم نہ اس کو فالو کرتے ہیں، نہ سیکھتے ہیں، نہ ہمارے اسکولوں میں بتایا جاتا ہے، نہ ہماری یونیورسٹیز میں، نہ کوئی ہمارے انٹلیکچوئلز اس کی بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو ٹرانسفارمیشن ہے، یہ جب تک ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے، وہ بیسک پرنسپلز، عدل اور انصاف، فلاحی ریاست، جو انسان اندر سے آزاد ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سے، تب تک ہم اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. تو میں صرف یہ آپ کو اوورآل کہہ رہا ہوں آپ کے لیے کہ دیکھیں یہ ٹرانسفارمیشن انٹرنل ہوتی ہے، اندر سے. باہر سے عدل اور انصاف سے آپ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اور پھر آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے. جو میرے لیے سب سے انڈیورنگ لیگیسی کیا تھی کہ وہ مجھے سارا وقت یاد کراتی تھی کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے، اور وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ انگریز کی غلامی کیا تھی. کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھی تھی نا، میں تو پہلی جنریشن تھا جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا. تو وہ جو میرے میں آزادی کی جو شروع سے تھی، اور جو میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک آزادہ انسان سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ آزاد رہا ہوں. میں اپنی ڈریمز کو فالو کیا، میں نے کبھی کسی کے سامنے کسی کو اپنے سے سپیریئر نہیں سمجھا. اور تو وہ میرا جو مائنڈ سیٹ تھا اس میں میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا. یہ جو آزادی کا جو میں ابھی حقیقی آزادی کی کوئی بات کرتا ہوں، یہ جو سارے کانسیپٹس تھے بچپن میں وہ میرے اندر شروع سے ہی آ گئے تھے. اور میں ہمیشہ جب کرکٹ کی گراؤنڈوں میں بھی کھیلتا تھا تو ہم بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم دنیا کا یعنی میں وہ پہلا کپتان تھا جنہوں نے انگلینڈ کو پہلی دفعہ انگلینڈ کے اندر ہرایا. تو سیریز جب ہم نے جیتی تھی تو ہمیں بڑا پراؤڈ تھا کہ وہ جو ہمارے اوپر حاکم تھے تو ہم نے ان کو ہرا دیا. تو یہ ہمارے لیے بڑا زیادہ ان دنوں میں، کیونکہ ایک پرائڈ تھی کہ ہم بھی مقابلہ دنیا میں کسی سے کم نہیں. تو یہ میری والدہ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ